تیسرا کام ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تیسرا کام یہ ہے کہ جو بھی یہودی مصنوعات ہمارے اس ملک کے اندر چل رہی ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ترکیہ کی طرح میکڈونلڈ جو ہے وہ توڑ دیے گئے، توڑنا تو نہیں کہتے لیکن بند کر دیے، اب وہاں جو ہے مسلمانوں نے جانا ہی چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں عرب ممالک کے اندر بھی میں نے ایک تصویر دیکھی، کسی ساتھی نے ہمیں تصویر بھیجی، تو عرب ممالک کے اندر بھی میکڈونلڈ وغیرہ جو ہے، جو یہودی یہ جو ہوٹل ہوتا ہے اس کو بند کر دیا گیا۔ اب مسلمان وہاں جا ہی نہیں رہے، لیکن پاکستان کے اندر دڑا دڑ جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اللہ رب العزت ایمانی غیرت بھی عطا فرمائے، دڑا دڑ جا رہے ہیں۔ اب یہ ادارہ ہے، ہم وہاں سے ایک برگر لیتے ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، برگر آتا ہے 200 روپے کا، 200 روپے کا برگر آتا ہے، اس برگر پہ 100 روپیہ خرچہ ہوتا ہے، 100 روپیہ خرچہ ہو گیا، اگلا 100 منافع ہے، 50 روپے اس میں سے ہمارے پاکستانی جو یہ اس کمپنی کی آگے مصنوع چلا رہا ہے 50 روپے اس نے رکھ لیے، اوپر والے 50 روپے 40 روپے 30 روپے وہ اس بندے کو گئے کہ جو اس کا بنیادی بندہ بیٹھا ہوا ہے پیچھے، جب اس کو جاتے ہیں، جب وہ اپنے اداروں کو یہ رقم دیتا ہے، وہ اس رقم سے بلٹ خریدتے ہیں، اب وہی بلٹ جب چلتا ہے تو ہمارے مسلمان بھائی کے سینے میں جا کر لگتا ہے۔ ہمارا یہی سکھایا ہوا برگر، یہی دیا ہوا پیسہ، اس کی گولی مل جاتی ہے اور ہمارے مسلمان بھائی کے سینے میں جا کر لگتی ہے۔ ہماری خریدی ہوئی یہ کوکا کولا کی بوتل، یہ پیپسی، یہ لکس صابن، یہ پوری ایک لسٹ ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو خریدتے ہیں تو یہ ان چیزوں سے خریدا ہوا بعض پیسہ وہ یہودیوں کے پاس جاتا ہے اور اسی سے ہی وہ اسلحہ خریدتے ہیں اور ہمارے مسلمانوں پہ اس اسلحے کو آزمایا جاتا ہے۔ تیسرا جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں، کوشش نہیں بلکہ ہمیں کرنا ہی یہ چاہیے کہ یہودی مصنوعات کی بجائے جو ہماری پاکستانی مصنوع ہے، چلیں یا کہہ لیں ناقص ہے، کمزور ہے، یا وہ خالص نہیں ہوتی یہ کہہ لیں، لیکن کم از کم ہمارا جو پیسہ ہے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال تو نہیں ہوگا، تو جو اس کے متبادل پاکستانی مصنوعات ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ تو جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں یا جتنے بھی اس میڈیا کی وجہ سے سنیں گے تو سارے بھائی اس بات کی کوشش کریں، سارے بھائی اس طرح کریں گے انشاءاللہ کہ ہم یہودی مصنوعات کو ترک کریں، یہودی مصنوعات کو چھوڑ دیں، جتنا ہم سے ہو سکے اتنا ہم کرتے ہیں، کل اللہ کے دربار میں جائیں گے، کیونکہ پھر ایک بندے کا دوسرے بندے پہ حق ہوتا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہوتا ہے۔ جب حقوق العباد کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم بھی اللہ رب العزت کے مبارک دربار کے اندر ہم جو ہے وہ جواب دے سکیں گے، یا اللہ ہم سے جو ہو سکا ہم نے کر دیا، جو ہم سے نہیں ہو سکا اس کا اب ہم سے حساب نہ لیجئے گا۔ ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا تو کر سکتے ہیں۔ یہ 3 کام جو ہے وہ بنیادی طور پر کرنے کے ہیں۔ چوتھا اور آخری کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو طاقت عطا فرمائی ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی میدان ہے، کوئی بھی پلیٹ فارم ہے، مثلا میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کسی ادارے کے اندر استاد ہے، مدرسے کے اندر، سکول کے اندر، کسی کالج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر اگر وہ استاد ہے تو وہاں جو اس کے پاس پڑھنے والے، تربیت لینے والے جو اس کے طلباء ہیں وہ ان کے سامنے بیان کرے اس چیز کو کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے اس موقع پہ کیا بحث ہونی چاہیے۔ اگر خود شرح صدر نہیں ہے تو علماء سے پوچھ لینی چاہیے تو اللہ رب العزت کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث کیا کہتی ہے۔ ان فرامین کو سنا کر جو کم از کم ہمارے جو طلباء ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، ان کے اندر شعور بیدار کیا جائے تاکہ آئندہ ہماری آنے والی نسلیں چوکنی ہو جائیں، وہ ان چیزوں سے وہ دور رہے، ہماری آنے والی نسلیں اپنی اس آزادی کی جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی قدر کریں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی دفتر میں ملازم ہے وہ وہاں کوشش کرے جتنی ہو سکتی ہے، اگر کوئی بندہ چودھری ہے تو وہ کوشش کرے اپنے محلے کے اندر، محلے کا چودھری ہے، گاؤں کے اندر اگر گاؤں کا چودھری ہے وہ کوشش کرے کہ جس جگہ پہ اس کا پیغام ہو سکتا ہے وہ پیغام پہنچائے اور لوگوں کے اندر شعور بیدار کرے۔ اسی طرح اگر کوئی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے اور فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہو۔ یہ جو کام ہے، 4 کام ہے بنیادی طور پر جو ہم کر سکتے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔